الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کیا خوبصورت اشعار شاعر لکھتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، مبارک ہونے جنہوں نے یہ محفل سجائی، خرچ کیا، وقت دیا، کوشش کی۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ قرآن پاک کو بھی اگر محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جا بجا نبی پاک علیہ السلام کی نعت ہمیں نظر آتی ہے، پیارے آقا کی شان نظر آتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ اللہ نبی پاک کی ثنا خوانی کرنے، ان کا ذکر کرنے کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ جب زندگی کا آخری وقت آئے اس وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، نبی پاک کا ذکر جاری ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور پھر قیامت کے دن کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، بلکہ کمال کی بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ السلام جو اللہ کی عطا سے اللہ نے انہیں اپنی وحی کے ذریعے، اللہ نے اپنی عطاؤں کے ذریعے انہیں وہ نالج عطا فرمائی کہ جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے قیامت کے دن پیش آنے والا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں گا، اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے اس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب، تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا
کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم۔ اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے کہ اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو۔ اب جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے ہیں اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھا اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اسی کلام کا شعر ہے نا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ اچھا اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی تک کہ یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا۔ آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا۔ تو اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا، کہ اگر رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو، یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں۔ حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اس حدیث میں، ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے، کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے؟ مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے ایک بار بھی درود نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی کسی ڈیفیکلٹی، کوئی کس پرابلم۔ سچی بات بتاؤں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر پڑھتے نہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں۔ پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار، اب کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے، آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ روزی میں برکت دیکھیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک کے فرمان ہیں، انہوں نے وعدے فرمائے ہیں، انہوں نے یہ حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ہم نہ جانے کیوں درود پاک میں اس طرح انوالو نہیں ہوتے۔ اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ، یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے ہوئے۔ میرے حوضے کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، حدیثوں کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا، پیارے آقا انہیں پہچان لیں گے۔ نبی یہ پاک کہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے، تو کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی نیت تو آج کے اجتماع میں یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے ایک اور جو خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کس طرح اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے, کس طرح تلاش کر کر کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے. یعنی کتنا پیار ہے انہیں کہ اس دن جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کا خیال ہوگا. آج چونکہ میلاد مصطفیٰ کی ایک محفل ہے, ویسے بھی 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, نبی پاک کے بہت سارے کمالات, بہت سارے اوصاف ہم نے سنے ہیں, مگر آج پرٹیکولرلی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر. یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا, ہم سنیں گے آگے بیان میں. اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا, جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے, اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے, اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے. انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی. اب ذرا سنیے گا, حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی, آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد, کہ اے پیارے امام, عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے, ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے. تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم شفاعت حق ہے. مجھے حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی, انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا, ارضیت یا محمد, یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی ارضیت, اے میرے رب میں راضی ہو چکا ہوں. سبحان اللہ, یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کو محبوب ہوگی. اور سبحان اللہ پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا, یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے. اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا, آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی. حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا, اے اہل عراق, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اگر میں اب آپ سب سے سوال کروں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے, تو جنہوں نے کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 99% وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک آیت ہے جو گناہ گاروں کے لیے بڑی امید والی ہے. وہ کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, بڑی امید ہے نا اس میں. مگر امام محمد کیا فرماتے ہیں, کہتے نہیں, ہمارے نزدیک یہ آیت نہیں ہے, بلکہ ہم تمام اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ہم قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا بڑی کمال کی بات ہے, اس میں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا, اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟ امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب اب قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا, جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا. کہتے ہیں یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا, اور حبیب پاک نے اپنی امت سے کیا وعدہ کر لیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی میں جہنم سے باہر نہ نکال لوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے, دنیا میں اگر ہمیں کسی کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے, آفر کوئی کرے کہ بتاؤ کیا چاہیے, تو ہمیں تو شاید اپنے ہی لوگ یاد آئیں گے, اپنے گھر والے یاد آئیں گے, اپنے فیوچر پلانز یاد آئیں گے. اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آقا اپنے لیے مانگتے, اپنی آل کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. اے امتیوں ہم سے کتنا پیار ہے کہ نبی پاک فرماتے جب تک ایک ایک امتی جہنم میں ہوگا, جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا
میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اپنا بلیف سمجھ لیں، ایز اے مسلم ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہ شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے، وہ حدیثوں کا انکاری ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ ایک تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا، یہ پہلی آیت۔ اب دوسری سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19، ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب ذرا غور کیجئے، معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں۔ اب بتائیے کیا نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ہی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اور سبحان اللہ، اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، مقام محمود نبی پاک علیہ السلام کو جب عطا کیا جائے گا نا، وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی مان جائیں گے۔ جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، وہ مقام کیسا ہوگا۔ آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے قیامت پیارے آقا علیہ السلام سب سے پہلے اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے، قبر سے تو سارے لوگ قیامت کے دن نکلیں گے نا، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ رسول پاک علیہ السلام ہوں گے۔ اور جیسے ہی اپنے روضے سے آپ باہر نکلیں گے 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ کیا شاندار پروٹوکول ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا۔ پھر آپ کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا، جنتی سواری پیش کی جائے گی، جس پر سوار ہو کر آپ میدان محشر کو تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے نبی پاک کے فرمان، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے میں سب کا پیشوا ہوں گا۔ وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے کسی میں جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی، میں خطیب ہوں گا۔ وانا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انہیں روک لیا جائے گا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ وانا مبشرہم اذا ایسوا، جب سب مایوس ہوں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی۔
وَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر میری عزت ہوگی۔ فرمایا اس روز 1000 خادم میرے گرد اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا بِيَدِي لِوَاءِ الْحَمْدِ، قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تحت آدم فمن دونہ، حضرت آدم اور ان کی اولاد میں جو ہیں سب کے سب میرے اس پرچم کے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اب ذرا غور کیجئے اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ یاد رکھیے جب یہ مقام محمود دیکھیں گے اپنے تو اپنے پرائے بھی مانیں گے، مگر اس دن کا ماننا کام نہ آئے گا کہ اس دن تو وہ دیکھ کر مانیں گے نا۔ ارے ماننا آج ہے، عزت آج کرنی ہے، عقیدہ آج مضبوط کرنا ہے۔ یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو غیر مسلم بھی مان جائیں گے جب ایسا مقام دیکھیں گے۔ اب تصور کیجئے وہ کیسا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، انتظار ہوگا کہ ختم نہیں ہو رہا ہوگا۔ کبھی گرمی کے اندر ہمیں کوئی 5-10 منٹ باہر کھڑا کر دے اور کہے جناب 10 منٹ رکیے اور 10 منٹ بعد آئیے گا، وہ 10 منٹ نہیں کٹتے ہیں کیونکہ پسینے سے بندہ شرابور ہو جاتا ہے، بندہ فوراً کوئی سایہ ڈھونڈتا ہے، مگر اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب کیا ہوگا جب بہت گرمی لگے گی، بہت ٹائم گزر جائے گا تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ کچھ تو کرو، کسی سے تو بات کرو، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے۔ کھڑے کھڑے جناب گرمی میں سارے تھک گئے، اب جناب سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ جب حضرت آدم کے پاس جائیں گے نا تو جا کر کہیں گے اے ابو البشر، آپ سب سے پہلے دنیا میں آئے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اور ہمارے اس مصیبت سے ہماری نجات دلائیں۔ کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج جیسا رب نے غضب کیا ہے پہلے ایسا غضب کبھی نہ کیا ہوگا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ سارے محشر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ اے نوح، آپ آدم میں ثانی ہیں، آپ صفی اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں، آپ نجی اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، آج رب نے جیسا غضب کیا ایسا پہلے کبھی نہیں کیا۔ اہل محشر پھر تلاش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ سے عرض کریں، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ آخر اہل محشر کہیں گے ہمیں کوئی راستہ تو بتا دیں، کوئی کلو تو دے دیں، ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ جب یہ سب گھوم پھر کر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ کہیں گے ایک ہی شخصیت ہے جو آج مدد کر سکتی ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، آج وہ تمہاری مدد کریں گے، انہی کے ہاتھ میں شفاعت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر! اب یہ اہل محشر جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو میرے آقا علیہ السلام یہ نہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، آؤ میرے غلاموں، آج میں اسی دن کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ! اسی منظر کو کس خوبصورت انداز میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ اب کیا ہوگا ذرا سنیے، نبی پاک کے پاس جب اہل محشر پہنچیں گے نا تو اب نبی پاک سجدہ کریں گے۔ پہلے ذرا یہاں رک جائیں، ایک اور خوبصورت سوال، ویری بیوٹیفل کوسچن، ریلیونٹ کوسچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ حدیثوں کے ذریعے پتہ تو چلے گئے کہ شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے، آخری نبی علیہ السلام نے کرنی ہے، تو ہم تو نہیں جائیں گے پھر حضرت آدم کے پاس، ہم تو نہیں جائیں گے حضرت نوح کے پاس، ہم تو سارے مل کر پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ ہم نے KDA میں بیان سنا تھا، ہمیں پتا تھا حدیث میں یہی ہے کہ آخر میں جانا رسول پاک علیہ السلام کے پاس ہے، تو ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیثوں میں یہ سارا تصور اور ساری بات بتا دی گئی ہے، مگر اس دن اہل محشر سارے ہی بھول جائیں گے، سب یہ کام کریں گے، اور اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کو ایک اور لاجک سے سمجھ لیں۔ ہم سب کو قبر کے سوالات پتہ ہیں اور سب کو جوابات بھی پتہ ہیں، تو بندہ بولے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا مر ربو کا، میں کہہ دوں گا اللہ رب ہے، ما دینوں کا کہوں گا اسلام دین ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا کہہ دوں گا یہ رسول اللہ ہے۔ آسان ہو گیا نا، پیپر آؤٹ ہے، پھر کیسے فیل ہوں گا؟ علماء کہتے ہیں حدیثوں میں سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، مگر جواب وہی دے گا جو جس سے رب راضی ہوگا۔
جس کے اعمال اچھے ہوں گے، ورنہ وہ بھول جائے گا. تو یہ محشر کے دن یہ سارا پروٹوکول کیوں کیا گیا؟ اے ہائے، جب بات سمجھ رہا ہے نا، عشق کی گتھی سلجھ جائے تو بریلی کے تاجدار سلجھ جاتے ہیں. امام اہل سنت نے کمال کر دیا، ایک شعر میں سارا فلسفہ بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا، کئی بات بنی. حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، حضرت آدم کے پاس گئے، اتنا گھومے، کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ ساری خلق کو، یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے، یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا. اور کیوں پھرایا گیا؟ یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا. پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا. رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا، کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کتنی نیکیاں، کتنے گناہ. قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے، تم جاؤ جہنم میں، تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں. یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا، کہیں پل صراط، کہیں جناب میزان عمل، کہیں حوض کوثر. اللہ اکبر، سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason، ایک ہی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی، بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے. جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما، جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی، اس کی شفاعت ہونی ہے، اس کی مغفرت ہونی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، مگر اگر عشق محبت، عشق رسول نے دل میں نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بننا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے، شاید ہزاروں بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کام آنی ہے. اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے نا، تو نبی پاک کیا کریں گے؟ اب ذرا سنیے گا. ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن، ایک تاریخی سجدہ ہوگا. اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا، آج میں اور آپ سجدہ کریں، کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے. کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام. رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا، امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا، بڑا طویل سجدہ ہوگا. ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے. پھر فرمایا جائے گا وقل یسمع لک، آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی. سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفا تشفا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے. اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ عرش الہی ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے. آؤ روایت سنو. اللہ کریم کی روایتوں میں آتا ہے قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ السلام کو عرش اعظم پر بٹھائے گا. اگلے پچھلے سارے یہ فضیلت جان لیں گے اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی. یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا. وہ کون سی آیت ہم نے سنی تھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ شفاعت تو ہوگی مگر وہ تو نیکوں کی ہوگی، جو نبی پاک کے قریب ہوں گے ان کی ہو جائے گی. اربوں لوگ ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں نبی پاک ہمارے اتنے پیارے آقا ہیں، ایسے امت کے غمخوار ہیں، ایسے فکر مند ہیں. سنو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دو باتیں، مجھے اختیار دیا گیا کہ دو باتیں ہیں، آپشن دیا کہ یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے یا آپ شفاعت لے لیں. سنیے گا حدیث پاک. There were two options. یا تو half of your امت will go in Jannah، آپ کی آدھی امت بخش دی جائے، یا آپ شفاعت لے لیں.
نبی پاک فرماتے میں نے شفاعت کو حاصل کر لیا کیونکہ وہ اس سے زیادہ برکت والی ہے، اس میں گنجائش زیادہ ہے، یعنی میں اپنی ساری کی ساری امت کو بخشوا لوں گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی للہالکین من امتی، شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا، میرے آقا گناہ گاروں کو تلاش کر کر کے شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام مولانا حسن رضا خان صاحب اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، اس دن سارے لوگ رو رہے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ارے نبی پاک بخشے بخشائے ہیں نا، مگر ان کے دل پر بھی فکر ہوگی، وہ بھی رنج میں ہوں گے، وہ اپنے لیے نہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ امت کے لیے غمزدہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، ہر نبی کے لیے ممبر بنایا گیا ہوگا، مگر میں رب کی بارگاہ میں کھڑا رہ کر اس لیے کھڑا رہوں گا کہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ میں اور آپ تمنا کیا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جلدی جلدی جنت میں بھیج دیے جائیں۔ نبی پاک فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا خیال تو ماں باپ بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کا جو نبی پاک اس دن فرمائیں گے۔ یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، ارے کسی کا ماں کا بچہ گم ہو جائے کیسے ڈھونڈتا ہے؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ ارے اپنے مبارک پاؤں سے کبھی ادھر سے کوئی پکار رہا ہوگا، کوئی ادھر سے پکار رہا ہوگا، اور آقا دوڑ دوڑ کر انہیں بچا رہے ہوں گے۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ آقا مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے، اور آقا کرم فرما کر اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ حال نبی پاک کا قیامت کے دن ہوگا، اور خود فرماتے ہیں میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے امتیوں کو جہنم سے نہ نکال لوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں قیامت کے دن میں ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت کروں گا۔ اتنی شفاعت فرمائیں گے، اتنی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ روایت میں ملتا ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے۔ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر ایک اسپیشل دعا دی گئی کہ وہ جو مانگے گے انہیں عطا کیا جائے گا۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر لی ہے، میں نے وہ دعا قیامت کے دن بچا کے رکھی ہے، اور وہ اس دن میں اپنی امت کے لیے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پیار تو دیکھے ہم سے۔ میں اب نوجوانوں سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں میں فلاں فٹ بالر سے پیار کرتا ہوں، مجھے فلاں ایکٹر سے پیار ہے، مجھے فلاں کرکٹر بڑا اچھا لگتا ہے۔ گھر میں جاؤ تو تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، اس جیسے کپڑے، اس جیسے بال، اس جیسے سٹائل۔ کبھی پوچھوں اس سے کہ بھائی کبھی وہ جو بڑا آدمی جس کو آپ فالو کرتے ہیں دیوانے اس نے کبھی آپ کا کوئی خیال کیا، آپ کو جانتا ہے؟ نوجوان کہتے ہیں ہمیں کیسے جانے گا، اس کے تو اربوں کروڑوں فالوورز ہیں، ہم تو کبھی ملے نہیں ہیں، بس اس کو دیکھا ہے دیوانے ہو گئے ہیں، وہ ہمیں جانتا بھی نہیں، ہمارا خیال کہاں سے رکھے گا؟ اب مجھے بتاؤ تم اس کو چاہتے ہو کہ جو تمہیں جانتا نہیں ہے، جس نے کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا؟ میں اس کی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے جو ہمیں یاد کرتے تھے، جو راتوں کو جاگتے تھے، ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، معراج کی شب امت کو یاد کیا، اور آپ دیکھیں محشر کے دن کیا حال ہوگا۔ ارے واقعی اگر کسی سے محبت کرنی ہے، کسی پر فدا ہونا ہے، تو رسول پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اب آئیے، باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر اب میں کچھ وہ اعمال بتا دیتا ہوں حدیثوں کے ذریعے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے کو میری شفاعت ملے گی۔ شفاعت حاصل کرنی ہے نا تو کچھ ایسا بننے کی بھی تو کوشش کریں۔ پیارے آقا فرماتے قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ ایک دن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا، کون آپ کی شفاعت حاصل کر سکتا؟ کتنا خوبصورت جواب دیا،
قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حق۔ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اسلام سے پھر نہیں سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا، مرنا نہیں مگر مسلمان۔ دیر از اے بگ کوسچن، شروع میں کہا جا رہا ہے ایمان والو، تو ایمان والو تو موت بھی مرے گا، ہمارا تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ بھائی مسلمان ہو گیا اب کیا ہے، اب تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ نہیں، قرآن وارن کر رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر مسلمان۔ اٹ مینز دیر از سم ٹائپ آف ڈاؤٹ کہ ایمان مرنے سے پہلے چھینا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے نا، نعت میں پڑھتے نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، مگر وہ کیا دعا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو پلیز دو باتیں کرنی، ایک تو ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، کچھ تھوڑی سی فکر کریں۔ آپ کی قیمتی گاڑی ہے، قیمتی موبائل ہے، قیمتی اشیاء ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہو؟ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ وہ ایمان ہے، اور ایمان بہت سارے طریقوں سے چھن سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان اوپن اینیمی۔ قرآن کہتا ہے یہ شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ الٹیمیٹ گول شیطان کا کیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا نا، بے ایمان ہے، وہ چاہتا ہے میں ان کا بھی ایمان کسی طرح چھین لوں اور یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو اب اس کے پلانز ہیں، اس پلانز کو سمجھنا ہوگا۔ برے خاتمے کے اسباب میں علماء کہتے ہیں بری صحبت، گناہوں کی تکرار، بار بار ہر وقت گناہ کرتے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر ایک ڈاٹ، کرتے 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 پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب بھی دین کی بات کرو انہیں الجھن شروع ہو جاتی ہے، چڑ آتی ہے، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، برا لگتا ہے، وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے دین کی محفل میں۔ چیک کرو کہیں دل تو سیاہ نہیں ہو گیا، کیونکہ دل سیاہ ہو گیا تو شیطان کا اٹیک کامیاب ہو سکتا ہے، ایمان چھین سکتا ہے۔ دوسرا پرابلم جو ایمان چھین سکتا ہے وہ کفریہ کلمات ہے۔ اب باقاعدہ پلان کیا ہے شیطان نے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے، فلمی گانوں میں کفریہ کلمے ڈال دیے، کامیڈی شو کے اندر عجیب عجیب سے جناب چٹکلے آ رہے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ کہ وہاں فلاں لوگ بھی ہوں گے۔ یعنی آپ کو اس طرح ہنسایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں، اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا۔ ان تمام چیزوں میں ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اس لمٹ کو کراس کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا علم، بری صحبتوں سے بچنا ہے، بولتے سے پہلے خیال کرنا ہے، ہر جگہ بولنا نہیں ہوتا، ہر بات میں آپ اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، لیکن میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں پھر اگلے ٹاپک پر آتا ہوں۔ ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ سبجیکٹ، بلکہ میں کہوں کہ صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کو، کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ آپ بلیو کریں ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں، کہتے ہیں نا ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ جملے تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مگر وہ جملے بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ شاکی پلان کر کے داخل کیے گئے ہیں ہماری گفتگو میں، ہمارے محاوروں میں، ہمارے جناب فلموں ڈراموں کے اندر۔ ایمان کی فکر کریں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر مسلمان۔ اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ مولانا صاحب نئی بات لے آئے، بھائی یہ کہاں ایمان کیسے ختم ہوگا، بھائی مسلمان ہیں، مسلمان ہو کے بھی ایمان سے جائیں گے۔ چلو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنو، اولیاء اللہ کا مائنڈ سیٹ ہی اور تھا۔ 11ویں شریف شروع ہو گئی ہے نا، غوث پاک کی صرف نیاز ہی کھانی ہے، ان کے نعرے ہی لگانے ہیں، ان کی باتیں بھی تو سنو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار۔ کتنا خوف ہے، اصل عید وہ ہوگی جب ایمان سلامت لے کر جاؤں گا، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں جناب۔
आला हजरत ने 100 साल पहले एक बात समझाई थी, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आज हो क्या गया है कि कुरान की इंटरप्रिटेशन करने, हदीस बयान करने, दीन बयान करने नित नए लोग आ रहे हैं जो कहीं से इल्म दीन सीखा नहीं है, चंद किताबें पढ़ ली, चंद लॉजिक्स पढ़ ली और लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। और यही तो वो ईमान के डाकू हैं कि जो आपके दिल में एक ऐसी सुई चुबो देंगे कि किसी को औलिया किराम से दूर करेंगे, किसी को सहाबा से दूर करेंगे, किसी को उलमा से दूर करेंगे। अल्टीमेट गोल ये है कि उन्हें इस्लाम से दूर करना है। आपकी पहले बुनियादें हल्की होंगी ना, जब आप औलिया से भी दूर, सहाबा से भी दूर, उलमा से भी दूर हो जाएंगे तो एंड ऑफ द डे इस्लाम से भी दूर हो जाएंगे। ये प्लान है, आप लोग समझ नहीं रहे और उन्हें सुनी जा रहे हैं। तो हमें दीन भी उनसे सीखना है जो बाकायदा सर्टिफाइड आशिक रसूल उलमाए किराम, ताकि हमारे दीन की असास मजबूत रहे। कभी आपने ये किया कि आपका घर बनाना हो और आप कहें यार डॉक्टर दवाई बड़ी अच्छी देता है, जब जाता हूँ इलाज ठीक हो जाता है, चलो घर भी इसी से बना लेता हूँ। आप कहेंगे नहीं यार डॉक्टर अच्छा है मगर बिल्डर नहीं है, हैं? एक बिल्डर से घर बनाया, उसने घर बहुत अच्छा बनाया, उसने कहा घर बड़ा अच्छा बनाया, बकरा ईद में जानवर भी इसी से कटवा लेता हूँ। नहीं यार वो कसाई थोड़ी है, वो बिल्डर है। तो यू नो कि जिसका जो काम है वह उससे सीखते हैं, तो दीन भी उससे सीखे ना, कि जो दीन का एक्सपर्ट हो। जिसकी जो मर्जी सोशल मीडिया पर आकर बयान शुरू किया, हमने सुनना शुरू किया और कंफ्यूज होना शुरू किया। यही तो प्लान है कि किसी तरह मुसलमान, कहीं कोई कोशिश कर रहा है इनके दिल से इश्क रसूल निकाल दें, कोई कोशिश कर रहा है औलिया की मोहब्बत निकाल दें, कोई कोशिश कर रहा है सहाबा की मोहब्बत निकाल दें, कोई चाहता है अहले बैत इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल से निकाले। सारे प्लान्स हैं। देखिए हमेशा कोई नहीं कहेगा अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकालो, कोई नहीं कहेगा इस्लाम से फिर जाओ। वो पहले आपकी बुनियादें काट रहे हैं कि एक एक करके ये सारी बुनियादें कटें, आखिरी अल्टीमेट गोल ईमान है। तो प्लीज इन चालों को समझिए। आला हज़रत ने कहा था आंख से काजल साफ चुरा दें, यहां वो चोर बलाते हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। आंख से काजल कौन चुरा सकता है? इतने शातिर हैं कि काजल भी चोरी हो जाएगा, आंख को पता भी नहीं चलेगा। यही हो रहा है कि दीन के नाम पर ईमान छीनने की कोशिश हो रही है, बट नोबडी केयर। ऐसा ना करें, उलमाए किराम से मजबूत रहें, आशिकान रसूल उलमाए किराम की सोबत इख्तियार करें, इंशाअल्लाह ईमान मजबूत रहेगा। और बातें थी मगर मैं एक इश्क वाली बात पर अब अपना बयान खत्म करता हूँ। आदिल भाई ने जो वक्त दिया था वो पूरा हो गया है, लेकिन अब जो मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट भी आएगी, कुछ की आंखें भी नम हो जाएंगी। शफाअत हासिल करनी है ना, हैं? तो एक ऐसी जगह है जहाँ चले जाओ शफाअत वाजिब हो जाएगी। आका फरमाते मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। आए हाय, ये वो दरबार है जहाँ जाओ तो शफाअत वाजिब हो जाती है। अच्छा, मदीने की ज़िंदगी भी निराली, मदीने की मौत भी निराली। आका फरमाते तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा, उधर की मौत भी निराली। आला हज़रत कहते हैं ना, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। तो मदीने जाया कीजिए और याद रखिए, इसकी तड़प रखिए, इसकी दुआ कीजिए, इसकी इल्तिजा कीजिए। अगर कोई मुझे गरीब सुन रहा है ना और अब दिल में ये ख्याल आ रहा है कि यार मदीने तो अमीर जा सकते हैं, इतने सारे पैसे, पासपोर्ट, टिकट, तो ये आपकी भूल है। मदीना पैसे से नहीं जाता बंदा। हाँ, मैंने अरबोपति देखे हैं, सारी दुनिया देखी है, मदीना नहीं देखी। और कई गरीब देखे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, आका ने कई बार उन्हें मदीना दिखा दिया। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा वही मदीने को जाने। मदीने जाने के बहाने ढूंढा कर, हाँ, मदीने ना जाने के बहाने नहीं ढूंढा कर। लोग कहते हैं यार अभी जरा कारोबार सेट हो जाए, थोड़ी बच्ची की शादी हो जाए, फला काम अटका है, जैसे ठीक होगा फिर जाऊंगा उम्रा करने, फिर जाऊंगा हज करने, फिर जाऊंगा मदीने। आला हज़रत कहते हैं ना, फिर न करवट ली मदीने की तरफ, फिर न करवट ली मदीने की तरफ। अरे चल झूठे बहाने, वहां के लिए तो बहाना तलाश करे। आपको मिसाल के तौर पर कोई प्लॉट पसंद आ जाए, आप घर की कोई चीज बेच के प्लॉट ले लेते हैं। कोई गाड़ी खरीदी है, बंदा कहता है जेवर बेच लो, गाड़ी लेना है। मदीने के लिए भी ऐसे ही किया गया, कुछ आगे पीछे करना भी पड़े ना, चले जाया करो मदीने। हाँ, और ये ना सोचो ये काम सुधरेगा फिर जाऊंगा, ये काम निपटेगा फिर जाऊंगा। अरे उधर जाओ, सारे काम निपटती उधर से हैं। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने। मैंने अमीरों से ज्यादा सखी गरीबों को देखा। कुछ गरीब तो कमाल करते हैं। और सही बताऊं,
جیسا غریب مدینے پہنچتا ہے نا اس کا صدقہ مل جائے. میں کئی ایسے غریبوں کو دیکھا. ایک بار میں نے ایک سے پوچھا, میں نے کہا یار مدینے آئے ہو کیسے آئے؟ کہتے جوڑ کے جو کچھ تھا نا سب خرچ کر دی. میں نے کچھ بھی نہیں, بولے کچھ بھی نہیں, جو تھا کچھ چیزیں تھی وہ بھی بیچ دی. میں نے کہا اب؟ کہتے لینے آیا ہوں, خالی کر کے آیا ہوں, اب لینے آیا ہوں, اور اس گلی میں آیا ہوں کہ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. یہ کمال کرتے ہیں, یہ سب کچھ ختم کر کے پہنچ جاتے ہیں مکے مدینے, اور بھر کے آتے ہیں. امیر یہی سوچتا رہتا ہے 3 لاکھ کا ٹکٹ ہو گیا, 50,000 کا ویزا ہو گیا, ابھی اتنے, حالانکہ کروڑوں لاکھوں روپے ادھر ادھر خرچ ہو رہے ہوں گے. مکے مدینے حج کا خرچہ ہی چھپ رہا ہوتا ہے ان کو. یہ مت کرنا, یہ رہ جائے گا, اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. شوق پیدا کرے دل میں, ایسا شوق آ جائے کہ زندگی کا سب سے بڑا شوق یہی بن جائے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, مینوں شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں, ہمارا کوئی زور نہیں. کروڑوں روپے ہوں آپ کے پاس, اگر بلاوا نہیں تو نہیں جا سکتے. بس مانگتے رہیں, عرض کرتے رہیں. اور خدا کی قسم دنیا میں کئی شہر ہیں جو آپ 2 4 5 بار کے بعد دیکھنا نہیں چاہتے. بندے کی فیوریٹ جگہ بھی ہونا, بندہ کہتا ہے دیکھ لیا یار اب کہیں اور چلو. کتنی بار جائیں اس ملک میں, کتنی بار جائیں اس شہر میں, مگر مدینہ وہ شہر ہے کہ 1000 بار دیکھے جی نہیں بھرتا. بلکہ سچی بات یہ, جس نے جتنا دیکھا ہے نا وہ اتنا تڑپ رہا ہے. نہ دیکھنے والا بھی تڑپ رہا ہے, دیکھنے والا زیادہ تڑپ رہا ہے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ. کیسی گلیاں اور کیسی فضائیں ہیں. صحابہ نے تو نبی پاک کی خوشبو سونگھی تھی نا, آقا کے جسم سے مشک سے زیادہ خوشبو پیاری آتی تھی. اور صحابہ کرام گلی کے کنارے کھڑے ہو کر پہچان لیتے تھے کہ نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں. مگر سچی بات یہ ہے 1450 سال ہو گئے, کسی عاشق رسول کی آنکھوں پر پٹی باندھیں, ہاں اس کو مدینے لے جائیں, بتائیں نا کہاں لے جا رہے ہیں. اگر وائرس نہیں ہے نا ناک میں, پہلے آئے تھے نا کووڈ وائرس, سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی. اگر اب بھی کچھ لوگوں کے عجیب عجیب وائرس ہوتے ہیں, عشق رسول ہے, اگر عشق رسول ہے تو پھر کیا ہوگا, آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مدینے لے جائیں, وہ بتائے گا. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اتنا عرصہ, more than 1400 years ago. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی مدینے کی گلیاں بتا رہی ہیں کہ کس کا مسکن ہے, کس کا شہر ہے. تو مدینے جایا کرو, اس کی تڑپ دل میں رکھیں, درود پاک کی کثرت کریں, کیونکہ وہاں شفاعت ملتی ہے. من زار قبری وجبت لہو شفاعت. یا آقا فرماتے جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ بار بار مکہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. ہم سب کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے, وہ اعمال کرنا نصیب فرمائے جو نبی پاک کی رضا والے ہیں, ان اعمال سے بچائے جس سے آقا راضی ہو جاتے ہیں. ایک عمل بتا دیتا ہوں جو نبی پاک کی ناراضی والا سبب عمل ہے. آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. تو قیامت کے دن اگر آقا نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا, تم تو میری سنت پر عمل ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سنت کا مذاق اڑاتے تھے, کدھر جائیں گے؟ سنت کو تھامیے. اور الحمدللہ آج کے دور میں ایک ایسا ماحول ہے جہاں ہر قدم پر سنت کی بات کی جاتی ہے. سنتوں بھرا اجتماع, سنتوں بھرا بیان, سنتوں بھرا ماحول, سنتوں بھرا مدنی قافلہ. دعوت اسلامی والے آپ کو قدم قدم پر سنتوں کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. تو آئیے اس ماحول سے وابستہ ہوں, دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ جاتے رہا کریں. ہمارا مدنی چینل دیکھیں, اس طرح کے بیان سننے ہوں تو مدنی چینل ہے, سوشل میڈیا پہ اپنا ہمارا اکاؤنٹس فالو کریں, تو یہ بیان سنتے رہیں گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا, نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوگا. اللہ کرے کہ گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر ہم سنتوں بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. آخر میں گزارش یہ ہے کہ عاشقان رسول کی بڑی پیاری
تحریک دعوت اسلامی، جس نے سب سے پہلے تو میں اس مسجد کا تحفہ دیا، اور الحمدللہ دنیا بھر میں 600 کے قریب مسجدیں سال میں دعوت اسلامی بناتی ہے، ہزاروں مدارس موجود ہیں، لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں، دعوت اسلامی کی برکت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، ویلفیئر کے کاموں کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی امداد دنیا بھر میں کی جا رہی ہے۔ تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو چند منٹوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا۔ بس گزارش یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے عطیات میں اور اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔